السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار نعمتیں اس دنیا میں اتاری، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسا کام کرے جس کام کو کر کے وہ اس دنیا میں کامیابی کی زندگی حاصل کر لے، یعنی کامیاب ہو جائے۔ اگر اس دنیا میں وہ کامیاب ہو گیا تو دنیا کی زندگی کا مقصد حل ہے۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کی یہ زندگی بیکار چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جو زندگی 10 سال، 20 سال، 60 سال، 100 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے کرنے سے، جن کے نہ بچنے سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں تو خسارہ اور نقصان اس کے لیے ہے ہی۔ آج کا موضوع گناہوں سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، گناہ میں مبتلا ہونے سے بچو، ورنہ، یہ ہے موضوع۔ ورنہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرنے سے نہیں بچتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے چند جو بالکل ظاہری چیزیں ہیں، جو ہمارے اور آپ کے دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں، جو ہر شخص کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان کو آج ہم آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ گناہ کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے لفظ گناہ کو ہم جان لیتے ہیں۔ لفظ گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا مطلب سب کوئی جانتا ہے، خطا، قصور، لغزش، ایسا عمل جس کے کرنے سے یا جس کے کرنے والا مجرم ہو، سزا کا مستحق ہو جائے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور شرعاً جو چیز ممنوع ہے اس کو کرنے والا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شرعاً یعنی شریعت نے جس چیز کے کرنے سے منع کیا ہے وہ کرنے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے۔ غیر اخلاقی انجام دینے کو بھی گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ تمام امور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کو کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ اس زندگی میں جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم دور رہیں۔ اس کے خلاف ورزی میں ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا کتاب و سنت نے روک دیا ہے،
اگر ہم اس پر چلتے ہیں یعنی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ، نقصان، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ بڑے صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، کھلی گمراہی میں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس شخص کے لیے فرمایا جو نافرمانی کرنے والا ہے، لیکن وہ شخص اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جو اطاعت کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اس سورۃ الاحزاب ہی میں اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ یعنی نافرمانی کرنے والا گمراہی میں گیا، خسارے میں گیا، نقصان میں گیا، لیکن وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی، کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ یہ آیتیں جو سورۃ الاحزاب کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں، فرما برداری ہی میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ مخالفت میں، فرما برداری نہ کرنے میں، اطاعت نہ کرنے میں ہم سب کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ موضوع ہی ہے ہمارا گناہوں سے بچو، گناہ کرنے سے بچو ورنہ کیا ہوگا؟ آئیے نمبر 1 کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے وہ تمام بھائی بہن، مرد عورت سب یہ سوچیں جو گناہوں میں مبتلا ہوں، چاہے وہ گناہ ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، حقوق العباد سے تعلق ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے سے بچتے نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ مکمل کالا ہو جاتا ہے اس کا دل۔ پہلے ایک نقطہ کی طرح سے آتا ہے، اور وہ جب توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ نقطہ پھیلتے پھیلتے، چھوٹا سا نقطہ تھا اور پھیلتے پھیلتے پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جیسے آپ کے چہرے پر ایک تل ہو، چھوٹا سا تل۔ کوئی اگر گورا، بالکل گورا چٹا شخص ہے اور چھوٹا سا تل رہتا ہے تب بھی وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، اس پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کو دھل دیا جاتا ہے، اس کا دل دھل دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ پر گناہ کرتا رہا، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا چلا گیا، تو وہ سیاہی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو چھوٹا سا نقطہ تھا، تل کی طرح سے جو تھا، وہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے، جس طرح سے کوئی داغ کبھی چہرے پر پھیل کر کے پورے رخسار کو خراب کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو اسی طرح سے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ سیاہ نقطہ چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں کیا ہے، آیت نمبر 14 میں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی بدعمالیوں کی سیاہی ان کے دلوں پر چڑھ گئی ہے۔ اسی زنگ کا، اسی سیاہ نقطے کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور دل سے چہرے پر بھی
پہلے تو دل پر ایک نقطہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ دل کو وہ چھا جاتا ہے. اور یاد رکھیں، جب کوئی گناہ پر ڈٹا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کل ختم ہو جائے گا، پرسوں ختم ہو جائے گا، اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو دل سیاہ ہو کر چہرے پر بھی اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. چہرہ بھی اس کا خراب ہونے لگتا ہے، مایوسی چھائی رہتی ہے، اس کے چہرے پر لعنت برسنے لگتی ہے. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو، اس کے چہرے پر جیسے لعنت برس رہی ہے. یہ لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے. جب کوئی شخص برائیوں پر برائیاں کرتا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کتنی خرابیاں صرف گناہ کرنے کی وجہ سے. اگر گناہ کرنے سے نہیں بچو گے تو یہ ساری چیزیں، دل بھی سیاہ ہو جائے گا، چہرہ سیاہ ہو جائے گا، جسم کمزور پڑ جائے گا، رزق میں کمی آ جائے گی، اور لوگوں کے اندر تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اگر گناہ کرنے سے نہیں بچو گے تو. اگر گناہ کرنے سے نہیں بچے تو پہلی بات یہ ساری خرابیاں آ سکتی ہیں. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، ہمیں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے یہ بھی جان لیں، وہ لوگ جو گناہوں میں غوطے لگاتے رہتے ہیں، گناہوں میں غوطے لگانے والے جو ہمیشہ یعنی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اگر ان گناہوں سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے شکار ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکار ہو جاؤ گی اگر گناہوں سے باز نہیں آئے تو، اگر گناہ کرنے سے رک نہیں گئے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، تم نافرمانی سے، گناہوں سے بچو. ایاک والمعصیہ، تم نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں محترم حضرات و خواتین کہ کون سا وہ شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم باعزت رہیں، کون سا وہ شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم شہرت والے بنیں، کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے ہمارے پاس مال و دولت کی ریلا پیل ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو اور بندے کو اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ ملے، ناممکن. اللہ تب جب ناراض ہے تو اللہ کے پاس اس کو مقام و مرتبہ کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ کے پاس مقام و مرتبہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں، اور اس کو عزت ملے، یہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن ہے. اور اللہ کسی کو عزت نہ دے اور کہیں سے وہ عزت پا جائے، یہ بھی ناممکن. اس لیے گناہ کرنے سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض کسی سے ہوگا، اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے پاس اس کی عزت ہی نہیں ہوگی، تو آپ بتلائیے کہ کہاں سے اس کو عزت مل سکتی ہے، کہاں سے اس کو مقام و مرتبہ مل سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. ہم گناہ کر کے گناہوں سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے شکار ہو جاؤ گے. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شروع میں کیا فرمایا؟ نافرمانی سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، گناہوں سے رک جاؤ، ورنہ شیطان کے قیدی بن جاؤ گے. شیطان جدھر چاہے گا پھر آئے گا، شیطان جدھر جو چاہے گا کام کرائے گا. اور یہ کون ہوتا ہے؟ کون بن جاتا ہے شیطان کا قیدی؟
کون شیطان کے قید میں آ جاتا ہے؟ کون شیطان کے پھیرے میں آ جاتا ہے؟ مسلسل گناہ کرنے والا، مسلسل گناہ کرنے والی۔ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ شیطان کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ شیطان اپنے حساب سے ان کو چلانے لگتا ہے۔ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو برابر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص برابر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھی کس کو بناتا ہے؟ شیطان کو بنا دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے ہم بہت کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں ذکر کیا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو شخص اللہ کے احکام سے غافل ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول جائے، جو اللہ اور اس کے رسول سے نڈر ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسے پش ڈال دے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ایک ساتھی اس کا دے دیتے ہیں جو شیطان ہوتا ہے، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جب ساتھی شیطان بنے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ دنیا میں انسان کے بہت سارے دشمن پائے جاتے ہیں۔ پڑوسی دشمن ہے، گاؤں والے دشمن ہیں، گھر والے دشمن ہیں، ملنے جلنے والے دشمن ہیں، شہر والے دشمن ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان دشمن ہے۔ اور جب کوئی برابر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، جو اس کا کھلا دشمن تھا، جو اس کا پکا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ گناہ کرنے سے بچیں۔ غافل کر دیتا ہے، غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، غافل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے اعراض کر رہا ہے، دین کی باتوں پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے، دین سے بالکل لاپرواہی، من مانی کی زندگی، جیسا چاہتا ہے ویسا چلتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کا خوف ہے، نہ قرآن سے ڈرتا ہے، نہ حدیث سے ڈرتا ہے، اور نہ ہی لوگوں سے ڈرتا ہے۔ حیا شرم ختم۔ لہذا گناہ سے بچو، ورنہ شیطان کے قیدی بن جاؤ گے۔ یعنی شیطان اپنے حساب سے ریموٹ چلائے گا اور اس کے حساب سے آپ چلو گے، اور شیطان انسان کے لیے کبھی بھلا نہیں چاہے گا، ہمیشہ برے راستے پر لے کر جانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچو، ورنہ برکت کا خاتمہ۔ برکت کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم یہ کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ارے یہ کیوں نہیں کہتے ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوچو۔ نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، غیبت کرنا نہیں چھوڑنا ہے، حسد کرنا نہیں چھوڑنا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرنا ہے، ہر نافرمانی، اور اوپر سے یہ انسان کا کہنا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں پیسے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گے، گناہ سے اگر نہیں بچو گے تو نہ عمر میں برکت ہوگی۔ عمر میں برکت، یہ 10 سال 15 سال 20 سال 60 سال کے ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ 40 سال کے ہو گئے، ان کو اپنی زندگی کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ 50 سال عمر گزر گئی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، رزق کی برکت چلی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے نوکریاں پائے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی کما رہے ہیں، وہاں سے بھی کما رہے ہیں، جا کہاں رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم بھی ہے، لیکن اس علم میں کوئی برکت نہیں۔ وہ علم جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مدرسہ اور اسکول اور کتاب و قرآن اور حدیث دیکھا ہی نہیں ہے، چونکہ وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے علم میں بھی برکت نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک 10 بجے رات تک 12 بجے رات تک کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی برکت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں۔ وہ پریشان ہیں، کتنی محنت کروں، صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، 12 بجے رات کو آتا ہوں،
لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ ناراض کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا. گناہ سے باز نہیں آؤ گے تو نہ عمر میں برکت ہوگی، نہ رزق میں برکت ہوگی، نہ علم میں برکت ہوگی، نہ عمل میں اور نہ ہی گھر میں برکت ہوگی اور نہ گھر والوں میں برکت ہوگی. سب کے سب منحوس ہو جاؤ. گناہ سے باز آؤ، ورنہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دے گا اور پھر ساری زندگی 60 سالہ زندگی 100 سالہ زندگی ہماری رائے گاں اور بیکار چلی جائے گی. اسی طرح سے یاد رکھو، گناہ کرنے سے باز آ جاؤ حضرات و خواتین، گناہ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ سکون، چین، سب کچھ کھو بیٹھو گے. اولاد ہے، مال و دولت بھی ہے، نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن کہو دل کو سکون حاصل ہو جائے، دل کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دیوانہ پاگل کی طرح سے گھومتے رہو گے. کب تک؟ جب تک گناہ کرنے سے باز نہیں آؤ گے، تب تک. جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر لو گے، اس وقت تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کر کے 26 تک پڑھ لیجئے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو شخص مجھے یاد نہیں کرے گا، جو شخص میرے فرامین سے، احکامات سے روگردانی کرے گا، وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، سکون نصیب نہیں ہوگا. اولاد ہے 4 5 6 7، ادھر بھی کچھ ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ دلی میں ہے، کچھ ممبئی میں ہے، کچھ ہندوستان میں ہے، کچھ پاکستان میں، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. سکون چھین لے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. یہ تو دنیا کی حال پہلے سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارا سکون چھین لیں گے، تمہارے دل کو اس سکون کو دور کر دیں گے. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ دنیا میں سکون ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. اور ہم بروز قیامت تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں ہم دندناتے پھر رہے ہیں نا، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے چلو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے کرو گناہ، آؤ گے تو نہیں میرے انڈر میں. وقت تو تمہارا میں نے متعین کر دیا ہے نا، آؤ گے اس وقت میرے انڈر میں. دنیا میں تمہارا سکون ہی چھینا تھا. جب ہم تمہیں آخرت میں زندہ کریں گے، تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لیں گے، تم کو اندھا بنا دیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ بندہ جو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دندناتا پھر رہا تھا، ساری دنیا کو دیکھ رہا تھا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی. اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں آپ، تفسیر پڑھیں اس کی. وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی. اے اللہ، تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا، نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھیں، قرآن ہمارا پڑھ کر سنایا جاتا تھا، تم سنتے نہیں تھے، زبردستی اگر بیٹھ بھی جاتے تھے، ذہن و دماغ میں بات نہیں لاتے تھے، یہ سوچتے تھے یہ ملوں کی باتیں ہیں. قال كذلك اتتك آیاتنا. اسی طرح سے تمہارے سامنے ہمارے قرآن کی باتیں، ہمارے نبی کی باتیں کھول کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کی جاتی تھیں. تم اس کو مذاق اڑاتے تھے، اس کو بھلا دیتے تھے. وہ كذلك اليوم تنسى. آج کے دن میں نے تمہیں بلا دیا. کہاں جائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالی سے ہم ناراض
अल्लाह ताला को अगर हम नाराज कर देते हैं तो हम जाएंगे कहां? इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर गुनाह करते रहे, गुनाहों से बाज नहीं आए, तो याद रखो तुम्हें दुनिया में भी सुकून से हम रहने नहीं देंगे। कभी पड़ोसी का मसला खड़ा हुआ है, कभी मियाँ बीवी का मसला खड़ा हुआ है, कभी बाप बेटे का मसला खड़ा हुआ है, कभी कोई केस आ गया है, कोई बीमार हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ ना कुछ तुम्हारे ऊपर रहेगा। याद रखो, अगर तुम राहत चाहते हो, अगर तुम सुकून लेना चाहते हो, अगर दुनिया में तुम सुकून की जिंदगी हासिल करना चाहते हो, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो, गुनाहों से बाज आ जाओ। गुनाहों से बाज आकर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। इसी तरह से यह भी जान लीजिए आप कि अगर गुनाहों से वे बाज नहीं आए, गुनाह करने से नहीं रुके, तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नेमतें दे रखी हैं, उन नेमतों को भी अल्लाह ताला छीन लेगा। ये ना समझें कि ये चीज तो कम से कम है हमारे पास, ये चलती रहेगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या हम आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का वाकया भूल गए? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहां जगह दी थी? जन्नत में। उनकी बीवी भी उनके साथ थी। और क्या कहा था अल्लाह ताला ने? जन्नत में किसी नेमत की कोई कमी हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मियां बीवी रहो जन्नत में, जहां से जा चाहो जो चाहो खाओ पियो, लेकिन बस एक शर्त है, इस दरख्त के किनारे मत जाना, इस दरख्त के किनारे नहीं जाना। अगर जाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे। और यही शैतान, जिसको अभी पहले मैंने बतलाया कि जब कोई गुनाह करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका साथी शैतान को मना देता है। इसी शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम को बहकाया, उस दरख्त के पास पहुंचाया जिस दरख्त के पास जाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था, और यह कह दिया था अगर जाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे। कहां? अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को निकालकर जन्नत से बाहर कर दिया। कौन था बहकाने वाला? शैतान था। कितनी नेमतों में थे, सारी नेमतें मौजूद थीं, उनको बहकाकर वहां से निकलवा दिया। कौन था? यही शैतान, जिसको मैंने अभी बतलाया कि शैतान एक साथी बना देता है, शैतान का कैदी इंसान को अल्लाह ताला बना देता है अगर कोई गुनाहों पर चलता रहता है और गुनाह करता रहता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि गुनाह बहुत खतरनाक है, गुनाह से हमें बचना चाहिए। यह भी याद रखो, गुनाहों से बचो वरना रोजी से महरूम कर दिए जाओगे। जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करते हो, शाम से लेकर सुबह तक कोशिश करते हो, खून पसीना एक कर देते हो, जवानी उसी में ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि गुनाह से बाज आ जाओ, गुनाह से बाज आ जाओ वरना रोजी से महरूम कर दिए जाओगे। सुनन इब्ने माजा की रवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहों की वजह से इंसान की रोजी रोक दी जाती है, रोक दी जाती है रोजी। फिर भी इंसान कहता है कि पता नहीं क्यों मेरी नौकरी छूट गई, पता नहीं क्यों मेरा खसारा हो गया, मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया। वो ये नहीं देखता है कि कहां पर कमी है। डॉक्टर जब एक मरीज को कहता है कि फलां फलां चीजें इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मर्ज बढ़ जाएगा, और वो मरीज मान लेता है उसकी बात, घर वाले फलां फलां चीज उसके किनारे नहीं जाने देते हैं, छूने नहीं देते, नहीं आपको ये सामान नहीं खाना है, आपका मर्ज बढ़ जाएगा। यही तो अल्लाह तबारक व तआला भी कह रहा है कि गुनाह मत करो वरना तुम रोजी से महरूम हो जाओगे, गुनाह मत करो वरना शैतान तुम्हारा साथी बन जाएगा, गुनाह मत करो वरना दुनिया का सुकून और चैन खत्म हो जाएगा। यही तो अल्लाह तबारक व तआला भी कह रहा है, लेकिन हम अल्लाह ताला की बातों को नहीं मानते। डॉक्टर की बात को हमने मान लिया, उसने कह दिया चावल ना खाओ, 6 महीना हम चावल नहीं खाएंगे, उसने कह दिया मटन ना खाओ,
4 महीना हम मटन नहीं खाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर गुनाह करते हो तो याद रखो ऐसा होगा ऐसा होगा। हम कोई बात नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और आदमी को उसके गुनाह की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, थोड़ी सी कमी आई, फिर कमी आई, फिर कमी आई, यहां तक कि कंपनी बंद हो गई। किसकी वजह से? गुनाहों की वजह से। और इसी तरह से याद रखें, आखिरी चीज बतला करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूं। गुनाहों से बाज आ जाओ वरना बेशर्म हो जाओगे। आप कहेंगे ये कौन सी बात आ गई? जी हां, शर्म व हया तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा, बेशर्मी आ जाएगी। याद रखिए, गुनाह एक नहुसत यह भी है, गुनाहों की एक नहुसत यह भी है कि उसके अंदर से हया और शर्म खत्म हो जाना, बेशर्म हो जाना इंसान का। ना अल्लाह से शर्म, ना रसूल से शर्म, ना लोगों से, बल्कि इस कदर वो बेशर्म हो जाता है कि उसके अपने बच्चे कुछ भी करें उसे कोई एहसास नहीं होता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही लोग खुद और अपने बच्चों को, यह फरवरी का महीना चल रहा है, आज 11 तारीख है, यह बेशर्मी, यह बेहयाई, हया और शर्म का खत्म होना, आज 11 तारीख है। 14 तारीख का कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, अपना खुद इंतजार कर रहे होंगे, अपने बच्चों को भी आजाद कर दिया होगा। लड़का कहीं पार्टी में जाने वाला है, लड़की कहीं पार्टी में जाने वाली है। कौन सा वो दिन है? वैलेंटाइन डे। ये क्या है? वैलेंटाइन डे क्या चीज है? हम और आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जब बतला दिया है कि हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, तो हम उसके बाहर जब जाएंगे तो हया शर्म तो खत्म होगा ही। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ये सीधे कहिए कि बेहयाई का दिन, जिस तारीख को वैलेंटाइन डे कहते हैं, हकीकत में ये बेहयाई का दिन है, हकीकत में ये बेशर्मी का दिन है। बुराई करने से बाज आ जाओ वरना ये बेहयाई का दिन है। इसको ईद आशिका कहते हैं। ये क्या है? ये बुराई नहीं है तो और क्या है? जो एक तरफ ईसाइयों की मजहबी ईद है तो दूसरे तरफ इसको मोहब्बत के नाम पर कार्ड पेश करके सारी हदें पार कर दी जाती हैं, सारी हदें पार कर दी जाती हैं। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, ये सब जो कर रही है किसकी जिम्मेदारी है? 14 तारीख को आज ही से कार्ड खरीदा जाने लगा होगा, फूल खरीदे जाने लगे होंगे, गुलदस्ते खरीदे जाने लगे होंगे, तैयारी की जाने लगी होगी। ये बेहयाई कहां से आई? जो शख्स ये कर रहा है वो जान ले कि मैं किसी गुनाह में डूबा हूं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हया और शर्म को खत्म कर दिया है। हया शर्म का खत्म होया, हया शर्म का खात्मा हो चुका। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। खुद भी उससे दूर रहें और अपने बच्चों को भी उससे दूर रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, यानी हया ईमान का एक शोबा है। और यहां बेहयाई की दावत दी जाती है। एक लड़का एक लड़की को, एक लड़की एक लड़के को, और माँ बाप आजाद छोड़ देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, जाओ बेटा आजाद हो जाओ। याद रखना, जो माँ बाप इस तरह से कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में मुंह डाल करके ये सोच लेना चाहिए कि बेहयाई उनकी खत्म हो गई, बेशर्मी उनके अंदर आ गई है, बेहयाई आ गई है, हया उनके अंदर से खत्म हो गया है। बेहयाई उनके ऊपर अपनी चादर डाल चुकी है। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, इदा लम तस्तही फफअल मा शित। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर आप में हया नहीं तो जो जी में आए कर जाएगी। जब हया शर्म खत्म है तो फिर क्या सोचना है? जो दिल में आए आप उसको कीजिए। मोहतरम हजरात व ख्वातीन, कहने का मतलब यह है कि ये चंद गुनाह मैंने गिनाए हैं
کہ گناہ، یہ چند چیزیں گنائی ہیں ہم نے کہ گناہ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہماری ذاتی زندگی پر کیا اس کے اثرات پڑیں گے، یہ سارے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے دور رکھے، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہوں الہ العالمین ان کو درگزر فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔